السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جو ہے وہ جائز حاجات پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین اسلام کے کے مطابق چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلتے ہیں ہمیں ٹاپک کی جانب کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جو ہے وہ سال عطا کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کریں، اپنے گناہوں کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی جو ہے وہ طلب کریں اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ سنواریں۔ تو ٹاپک یہی ہے کہ آنے والا سال جو ہے وہ ہم کس طرح جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، یا پھر اس کو کیسے جو ہے وہ ہم بہتر بنائیں، کون سے ایسے کام کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یعنی عید کی طرح نئے سال کو کسی تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے، لیکن ہم اپنی پروگرس کو دیکھنے کے لیے یا پھر یہ جائزہ لینے کے لیے کہ اس سال ہم کیا کیا کمیاں رہی ہیں اور کن کن کمیوں کا ہم نے اپنے اگلے سال جو ہے وہ دور کرنا ہے، یہ سوچ کر ہم نیا ٹائم ٹیبل ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کن چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے تجارتی کاروبار، لوگ سال کے آخر میں اپنے کاروبار کی، اپنی کمپنی کی پروگرس دیکھتے ہیں کہ ان سے اس سال کیا غلطیاں ہوئیں اور انہیں اس سال کتنا منافع ہوا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنی پروگرس جو ہے وہ دیکھنی ہے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وہ عادات بدلنی ہے جنہوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا لازمی حصہ جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے آپ کو یہ اگلا سال دیکھنے کی مہلت دی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری طرح ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اگلے سال سے نماز شروع کریں گے، لیکن انہیں مہلت نہیں ملی، ہمیں ملی ہے اور ہم نے اسے نہیں گنوانا۔ یہ نمازیں آپ کو کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیں گی۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، جیسے آپ بڑے بڑے گول سیٹ کرتے ہیں، نہ کہ اگلے سال آپ نے CSS کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، ٹاپ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آپ کا یہ بھی گول ہونا چاہیے کہ قرآن سے دوستی کرنی ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنانا ہے۔ آپ نے ہر ہفتے میں ایک نئی دعا یاد کرنی ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں فزکس، کیمسٹری، بایو کے اتنے لمبے لمبے فارمولاز اور آرٹیکلز ہم یاد کرتے ہیں، وہاں دعائیں یاد کرنا بہت آسان کام ہے۔ یہ دعائیں جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تہجد جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھ کے آپ کو 2 نفل تہجد کے پڑھنے ہیں۔ یہ تہجد آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گی۔ اس کے بعد ہے معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی۔ پھر وہ معافی آپ نے اللہ سے مانگنی ہو یا پھر انسانوں سے۔ غلطی ہو گئی ہے تو بس فوراً اسے جو ہے اس کو تسلیم کر لے اور توبہ کر لے، اور اگر کسی انسان نے غلطی کر دی ہے تو بھی اسے معاف کر دے۔ ایسا کرنا آپ کو اللہ کی نظر میں عزت والا انسان بنائے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے گا۔ اپنے غصے کو قابو رکھنا ہے۔ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو بس پہلے 11 منٹ آپ نے غصے کو کچھ بھی جو ہے غصے میں کوئی بھی ریاکٹ نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے آپ بہت سے رشتوں کو بلا وجہ ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی گندی گندی عادات ہوتی ہے جو ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم غصہ کر کے اپنا غبار نکالیں تو تبھی ان کو سکون ہو، لیکن ہمیں اپنا غصہ نہیں نکالنا۔ غصہ آئے بھی تو آرام سے اگلے کو تحمل سے اس کو جواب دینا ہے یا بتانا ہے کہ I am okay۔ اپنے اندر سے حسد کی عادت آپ نے بالکل ختم کر دینی ہے، اور حسد کی عادت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ شکر ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر شکر کرنا سیکھیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہو۔ آپ کے ایسا کرنے سے اللہ آپ کو اور بھی دے گا، اور آپ کے پاس جو نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور سب سے جو بری عادت ہے وہ ہے غیبت۔
غیبت جیسی بیماری سے پرہیز کریں۔ کسی کے بارے میں چغلی کر کے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے راز اگل کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، الٹا آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ بلکہ ایسا کرنے سے آپ کا دل بے چین رہے گا اور آپ اللہ کی ناراضگی کو مول لیں گے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بولنا سیکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کبھی بھی برکتوں سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ جب کسی کی برائی نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کی برائی کسی کو نہیں کرنے دے گا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں اوبویسلی وہ آپ کے ساتھ ہی ہونا ہوتا ہے۔ دوسروں کا کبھی دل نہ دکھائیں، دوسروں کو دھوکہ مت دیں۔ اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ خود ہی نمٹنا سیکھیں۔ غصے میں یا پھر نفرت میں آ کر کبھی بھی کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں جن الفاظ کو وہ شخص اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کا نام لے کر روئے۔ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے رب آپ کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی بندہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ کس تکلیف میں ہے وہ بندہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی نہیں بخشے گا جو دوسرا بندہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے لیے تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ رو رہا ہے اور اس کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کا دل دکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا دل دکھا ہے نا، کیونکہ دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ تو جس نے کسی بندے کا دل دکھایا تو اوبویسلی اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ صبر کے ساتھ ہر معاملے میں کام لینا ہے، پھر چاہے وہ معاملہ دعاؤں کا معاملہ ہو یا پھر کسی انسان کو سننے کا معاملہ ہو۔ تحمل کے ساتھ دوسروں کو سنیں، تحمل کے ساتھ اپنی دعاؤں کا انتظار کریں، جذباتی نہیں ہونا اور فوراً اسے فیصلہ نہیں سنا دینا۔ پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ خود پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا خیال آئے تو اس غلط کام کی لذت سے پہلے اس کام کا جو ہے وہ نتیجہ سوچنا ہے کہ اس ایک غلطی سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اور اس سے دنیاوی نقصان ہمیں کتنا ہو سکتا ہے اور ہمارا اخروی نقصان جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ جتنا ہو سکے صدقہ کریں، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ صدقہ کرنے سے سب مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ چھوٹی بڑی جیسی بھی آپ مدد کر سکیں دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، ایمانداری کبھی نہیں چھوڑنی، رشوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ خود آگاہی رکھنی ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کا خود سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کس معاملے میں ٹاکسک ہو جاتے ہیں، آپ کس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس بات سے آگاہ رکھنا ہے خود کو کہ آپ کب صحیح ہیں اور کب غلط۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو مزید امپروو کر سکیں گے۔ بہانوں کا سہارا نہیں لینا، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ آپ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کو مجبور نہیں کرتا، اس لیے آپ نے مجبوروں والا جو رویہ ہے وہ نہیں رکھنا۔ اپنی غلطیوں کو اون کرنا سیکھیں تاکہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ بعض لوگوں کا یہ ری ایکشن ہوتا ہے کہ اپنی غلطی جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں ہر اس انسان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے ایسے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کو یہ ضرور دکھائے کہ جو وہ کرتے ہیں وہ 100% غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم کسی کو کسی کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو اس کا بدل جو ہے وہ ضرور دیتا ہے اور اسے دے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کیونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ٹاپک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، خود سے محبت کرنا سیکھنی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔
اس طرح اپنے ارد گرد ایک سیلف سرکل بنائیں اور آپ نے اس سرکل میں صرف انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہیں، آپ خود کو قبول کرنا سکھاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، آپ ان لوگوں سے تھوڑا کنارہ کش رہیں گے کہ جو آپ کو ہرٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ جو ہے مینٹلی بھی سیٹسفائی رہیں گے، فزیکلی بھی فٹ رہیں گے۔ ان لوگ کا ہمیشہ احسان مند رہنا جو مشکل وقتوں میں آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں اب۔ اگر آپ کو ایسا کوئی انسان ملا تو آپ خوش نصیب ہیں۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ رشتوں کو وقت دینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا وقت ان کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سب نے یہاں نہیں رہنا، نہ ہی ہمیشہ وقت رہنا ہے۔ سب بدل جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ جو وقت ساتھ ہے اس کو ضائع مت کریں، یہ گولڈن ٹائم ہے، پھر وقت نہیں آتا اور نہ ہی لوگ آتے ہیں۔ ہم موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں میں، ایسی فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیوٹ نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رنجشیں بہت زیادہ ہیں۔ حرام سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ اب جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے، اب حرام کام میں نیک کاموں کی طرح دکھائی جاتے ہیں، اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔ حرام چیزیں زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہیں۔ حرام سے جتنا دور رہیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان رہے گی۔ اپنے اور اللہ کے لیے عبادتوں کے علاوہ بھی وقت نکالنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو اپنی دل کی کہانیاں، دل کی باتیں، دل کا غبار، سارا کچھ اس کو بتانا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ یہ سب سے اہم ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے جو ہے وہ ہر کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن پر آپ نے اگلے سال فوکس کرنا ہے، یعنی کہ اس سال میں ویڈیو یہ میں نے کل بنانی تھی، معذرت کے ساتھ کہ میں کل نہیں بنا سکی، تو اس کے لیے معذرت کہ ہمیں اس سال جو ہے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے فوکس کرنا ہے، کیسے مضبوط بنانا ہے۔ سب اس ایک رشتے کو سنوار لینے سے باقی رشتے بھی سنور جاتے ہیں۔ دنیا بنانے والے کے لیے وقت نکالنا سیکھیں، آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ دنیا ہماری آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کون اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ اسے بھول جاتے ہیں انہیں بڑی سختیوں اور جو ہے مشکلات جو ہے وہ مشکلات سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا جو سال ہے، اس سال کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو بھی نہیں آنے دینا، اور جو بھی میں نے آپ سے باتیں ڈسکس کی ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا ہے جو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ میں معذرت کے ساتھ کہ جس کسی لفظ کی یا جس کسی جملے کی یا کوئی بات ایسی جس نے اس کو ٹیز کیا ہو یا تکلیف دی ہوئی، تو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ۔ میرا ایسا کچھ بھی ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو ہرٹ کروں، صرف ایک سمجھانا میرا مقصد، یا کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ کرنا میرا مقصد، کیونکہ ہر انسان حالات سے گزرا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی بات ٹیز کی ہو تو معذرت کے ساتھ معافی طلب چاہتی ہوں، تاکہ اور ضرور بتائیے گا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم وہ جو ہے وہ غلطی، وہ الفاظ جو ہے وہ میں استعمال نہ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے گھر کی، اپنے کعبہ کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے رسول کے صدقے، اس کے جو ہے وہ شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج یا عمرہ کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس سال کیا کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم جتنا شیئر کریں گے بات اتنی پھیلے گی، اور کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا جو کسی کے دل کو ان ٹچ ہو جائے تو وہ اس سے اس کی زندگی سنور جائے، یا پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا چاہے، تو اس کا سبب جب ہم اس چیز کا سبب بنتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر بہت ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم
آپ سب کو بھی خوش رکھے. آمین ثم آمین.